یا ٹیچر ہے، استاد ہے، مولوی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، نقیب ہے، ناقصاں ہے، سب ہوتے ہیں، پر فضل کسی کسی کا نہیں۔ آج ہم رب کی فضل لینے کے لیے جامعہ میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ عدل جو گئی نہیں پائی آپ یہ عدل کرے تھے تو آپ کنے جو گئے فضل کے متلاشی ہے۔ ڈاکٹروں، وکیلوں، یہ طلباء ہیں، زندگی میں اپنے علم، اپنے فضل، اپنے کمال اور اپنی محنت یہ ساری گلاں ذہن چ رکھنی ہے، پر فیصلہ کرنے لگے اس اپنا علم اور اپنی محنت بعد میں رکھنی ہے، مالک کا فضل پہلے رکھنا ہے۔ در تیرے دے شیر تو میں نے سنا پر لوگ ہے مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو مالک میں چوڑا تیرا تے میں ادنا تو اعلیٰ فضل تیرے دے صدقے جاواں تے تو میرا رکھوالا در تیرے دے در تیرے دے اڑیاں گرسا چہرے بال آیانا ایک نکی جئی ہاں کر بیٹھا تے میں خالی نہیں جانا عدل کرے دے عدل کرے دے تھر تھر کمبر اچھیاں شان والے فضل کر دے فضل کر دے بخشے جاور تے ساڈے جے سارے میرے نال پڑھو فضل کر دے فضل کر دے سارے بولو فضل کر دے بخشے جاور تے ساڈے جے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیگ قدرا سارے جیگ قدرا بخش مینا تے کم بن جا جیگ قدرا جیگ قدرا سارے بولو رب کی بارگاہ سے عرض کرو اللہ گناہگارا سیاہکارا کمزورا بدامانا جیگ قدرا بخش مینا تے کم بن جا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان طلب کرو رب سے اس کی رحمت، پھر علامہ اسماعیل حقیری میرے باری آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آج جڑی آیت میں تمہیں 13 باری سنا لی ہے تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر بلغری ہے، جڑے بچے سارے کو درس انجامی کرتے ہیں تواڈے واسطے والا دسیا میں صبح تسی انٹرسٹ لینا مزہ آئے گا تمہیں۔ رب قریب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس تفسیر اس آیت کی تفسیر کے تحت ایک گل لکھی، وہ تعلق ہے اس گل میں بڑا قریب ہے، لیکن سنو۔ فرمایا جج کے بارگاہ ایک بندے نے دوسرا نکاح کیا، حتیٰ کہ شرعاً اللہ طاقت دے استطاعت دے تو تجھے نکاح کرنا حرام شرط زنا عام ہے، لیکن ہمارا معاشرہ نکاح سے دور ہے۔ اچھا وہ بندے نے دوجا پائی نکاح کر لیا نہ تو جنانی ہوئی آ گئی جج کو، جج صاحب میرے بندے نے سدو، وہ جج کہڑے پھر آئی سن جج سن ایک بندے سن، وہ بھائی جان بات ختم ہونے لگی، جج صاحب نے بلایا، ہاں بی بی کیا کیس ہے تیرا؟ انہوں نے کہا کیس ہے میرے خامد نے دوجا نکاح کر لیا، فیصلہ کر۔ انہوں نے کہا تھا فیصلہ قرآن ہے۔ بہت مزیدار بات ہے، قرآن کہتا ہے تو پھر اس میں کون سی بات ہے؟ اس نے گناہ تو نہیں کیا، نکاح کیا، بی بی ایک گل کی
یہ صوفی بندہ سمجھے گا جس کا مزاج تھوڑا سا علماء بزرگوں کے قریب ہوا. بی بی نے کہا بات تو آپ نے کیا ٹھیک, میرا درد بھی سنے گا, جا جا کے سنا, اور خدا کرے کوئی سننے والا لگ جائے. بی بی باحیا تھی, چہرے پہ اس کے برقع تھا. اس نے کہا اگر شریعت اجازت دیتی نا تو میں چہرے سے نقاب ہٹا کے تجھ سے پیچھ دی. ایڈی سونی بیوی بھی ہوتے ہیں, خیر نو بندہ بندہ تھکتا ہے. یہ بات کیا کیا اس میں ہے. قریب ایک بزرگ تھے, گرے خوش ہو گئے. وہ بات نے کہا بابا تینوں کی ہویا. انہوں نے کہا بیبی دی گل کھا گئی. سونے دے ہوندے ہیں غیراں نوں نہیں ویکھی دا, آدھے سونے ہوندے غیراں نوں نہیں ویکھی. اس کا مطلب بچے اپنی عقل فہم کے مطابق لیں گے, پر بزرگوں نے اس کا مطلب اپنی فہم کے مطابق لیا. فرمایا تیرے رب سے سنا بھی کوئی نہیں, تیرے رب سے قریب بھی کوئی نہیں. کیا فرمایا تیری ساری توجہ کا مرکز تیرا رب ہو. کیا لا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی نے کہا خوبصورت بھی ہو, خیال بھی رکھتی ہے اس کا. پھر اب پھر اچھ بھی مزہ ہے. یہ پھر کیوں یہ ذہن میں رکھنا. اور بزرگ جب ہوش میں آئے تو بندوں نے کہا پانی کیا ہے جنانی نہیں اللہ جنانی کی گل نہیں. یہ محبت اس بندے نہ ہے, ساری محبت اپنے خالق نہ ہے. جواب تو اس نے خامد کو دیا, پر ہماری محبت کے مرکز تو ہمارا رب ہے نا. اور اسی تفسیر مظہری کے اندر کیا اگلی گل اس کو مزیدار ہے. فرمایا اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی نا کون کہہ کے بنایا. سبحان اللہ چلو جی سبحان اللہ سبحان اللہ کی رحمت کا پہلا پیمانہ قرآن نے بیان کیا. اللہ جب مہینوں مولوی محمد علیہ السلام کو بنایا نا رب نے اپنے دستے قدرت سے, اور جنہیں چپ کر کے بیٹھے ہو تو انو والے دستے قدرت نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اور کیسا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آؤ پھر کل ختم کریے. ادھر میرے تیرے تیرے نہ بنے ہیں. سب کو سونا انسان نو بنایا, اپنی دستے قدرت نے بنایا. بنا کے فرمایا ہے میرے بندے العطال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تو قابل ذکر شاعری نہیں سے سبحان اللہ. طبیعت ہلکی سی خراب ہو تو میں جانتا میں کون ہوں, میں جاننا تو کون ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اگر تیرے میرے رب نے قرآن مقدس اندر فرمایا اے میرے بندے میں رب نے تینوں اپنے دستے قدرت نے بنایا, اپنی روح جو تیرے اندر کتنا فضل فرمایا. الذي خلق الموت. فرمایا نہیں تھے ملاقات کے ایک ذریعہ رکھا. الذي خلق الموت. بندے کہتے موت کے مرندہ نہ ہے, میں کہا نہیں ہو یار کی ملاقات کا نام ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فرمایا میں رب نے زندگی دے موت رو بنایا. اللہ تو اپنے بندے نو کیوں بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن سبحان اللہ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں اپنے بندے نو اپنی عبادت واسطے بنایا, اپنی فرمانبرداری واسطے بنایا. کیوں؟ میرا بندہ رب دی بارگاہ وچ عرض کرے ربنا. کیوں بنا عبادت کے لیے, طلب بھی تو ہم سے کرے. آج معافی کی رات ہے, یہ تو موضوع بہت طویل ہے. الحمدللہ فقیر کا سینہ بھی وسیع ہے. اتنی بات کر کے بات کرتا ہوں. ایک اجتماعی دعا باجی کروائیں گے, وہ کر لیا جو ہے. ایک کلیاں دعا کرے وہ کلیاں دعا کا مزہ ہونا ہے. جہاں گلا بندے نہیں کر سکتے نا مالک کے کلیاں بہ کے کر لیا. سنیں پر 3 بندوں کی توبہ آج کی رات میں مل رہی. پہلا فرمایا قطع تعلق, رشتہ داری توڑنے والا. محلہ تنگ, برادری تنگ,
نہیں. دوسرا فرمایا دو چہروں والا، حدیث کے اندر دو چہروں کا ذکر منافق کے لیے ہے. فرمایا منافق آدمی کینہ پرور، چھوٹی سی بات ہے یہ کدے صاحب لگ گیا تیرے پوچھا گا جی میں دوست پہلے تیرا صاحب لگ گیا کیا حال ہے منافق. ایسے بندے کی بھی توبہ قبول کچھ ہی بولو نا. حدیث تو پھر ختم ہو گئی ہے. تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا زانی، بے حیا. یہ بے حیا زانی سے کیا مراد ہے؟ کئی ہو رہا گناہ کر کے لکو لگے پتہ نہیں میں کی کہہ گیا یار. گناہ کر کے چھپانا بھی تو کسی درجے کا ڈر ہے. گناہ ہی ہو گیا چلو لکانا. بے حیا ظالم وہ ہے جو گناہ کر کے چوک میں بتائے. بے غیرت آدمی ہے جو گناہ کر کے چوک میں بتائے. دوستوں میں بیٹھ کے کسی کی عزت کا مذاق اڑا کے انجوائے کرے. بے حیا آدمی ہے نہ وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے. اب میری گل باؤل لکھ لو. میں پاکستان کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں دن رات. بڑے بڑے مزاج کے بندے مجھے ملتے ہیں. بے حیا بندے کو اللہ کبھی سکون نہیں دیتا. ظالم بندہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. رشتے توڑنے والا آج خالی جائے گا. منافق نام بھی بولو تو کوئی مسئلہ نہیں. تبلیغ تو میں کر رہا ہوں. خالی جائے گا. اور حضور نے فرمایا قرض ہے زنا، زنا قرض ہے. جب تم کسی پہ ظلم کرو گے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تو خود ذلیل نہیں ہوگا. اور دوسرا بندہ فرمایا زنا کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا. اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جسے آج ہوں ایک بہ کے مولوی پھر اسی کی کریے ہونا ہو جاتی رشتے داریاں وادیاں کاٹیاں تے طریقہ پھر اسی کرنا نا. کہو یا اللہ آج تو معاف کر دے سویرے میں انہوں کو معافی منگوا دوں. دل میں یہ جذبہ تو رکھو نا میرا پڑوسی تنگ ہے، میری ماں تنگ ہے، میرا باپ تنگ ہے، میرا بھائی تنگ ہے، پھوپھی تنگ ہے، ماموں تنگ ہے، چاچو تنگ ہے، تایا تنگ ہے، رشتے داری تنگ ہے. کیا میں معافی تو مانگ سکتا ہوں یار. اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے رب رسول کے بعد تیری تعظیم، تیری محبت، تیرا ادب، تیرا عشق، یہ سارے لفظ بولے جا سکتے ہیں ماں باپ کے لیے. ہاں پیر صاحب واسطے بعد مولوی صاحب کاری بعد میں، تیری ماں باپ پہلے. اور زندگی میں میری ایک بات لکھ لو. چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹا، بہت چھوٹا، بہت چھوٹا، بات بڑی ہے. زندگی میں کبھی کسی رشتے کو ماں باپ کے تقابل مت کرانا. مت تولنا بیوی کو، بہن کو، بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، دوست کو. یہ رشتہ تیری بوڑھی ماں سے زیادہ تیری چاہت نہیں رکھ سکتا. تیرا دوست تیرے باپ سے زیادہ تیرا درد نہیں محسوس کر سکتا. تیرا قد جتنا بھی اونچا ہو جائے نا، جتنا اللہ تجھے عزت دے، وجاہت دے، مقام دے، پرسنالٹی دے، شان دے، پیسہ دے، دولت دے، وجاہت دے، پر اینا دے منہ تے انجی کرو بولنے دا چاچتا رکھو رہے یار مہربانی. آج کی رات ماں باپ کے گستاخ کی توبہ قبول. سچی بولو. ظالم. اچھا ایک کانوں بات دسنا آج کل کیونکہ معاشرے میں گناہ اتنے ہیں کہ نشاندہی بھی کرے تو تکلیف ہوتی ہے نا. ظالم کون ہے؟ ظالم کی تعریف کی گئی، سن لو. ظالم وہ ہے جو کسی پہ بہتان لگائے. ظالم وہ ہے جو غیبت کرے. ظالم وہ ہے جو چغلی کا حصہ بنے یا چغلی کرے. یہ تین کلر کے وقت نا پورا ہمارا معاشرہ کرائیٹیریا چیک کر لیں آپ. تینوں میں یا چغلی کرتے ہیں یا سنن کا سوال رکھ رہے ہیں، یا غیبت کرتے ہیں یا سننا پسند کرتے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہو تم. کس کی غیبت کر رہے ہو؟ یہ تین باتیں یہ بھی سارے معاشرے میں، کیونکہ سوشل میڈیا بے حیات نہیں ہے.
شریف بندہ 10 منٹ فیس بک نہیں بھائی چلا سکتا ہے 10 منٹ نہیں چلا سکتا. بیٹی کا باپ ہے، بہن کا بھائی ہے، ماں کا پتر ہے، وہ نہیں چلا سکتا 10 منٹ کے لیے سوشل میڈیا کی. میری آدمی ہے یہ فیک دنیا ہے. یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے. شعور نام کی چیز نہیں ہے، حکمت و دانائی چیز ہی کوئی نہیں. کسی بندے کو بلیک میل کرنا ہے فیس بک چلا دیا گیا. اور پتہ ہے ہمارا معاشرہ جھوٹ کو پک کرے گا، سب سننا پسند نہیں کرے گا. تقریر تو مزاج دی نہیں پر ساڑھے مزاج دی ہو رہی ہے. سبحان اللہ دس دیے مولوی صاحب گئے ایسی. کون بتائے گا اس ممبر کا یہ منشور ہے. لچے دار خطاب ہیں پر یہ بہت ضروری ہے. 3 بندوں کی بخشش نہیں ہوئے گی. میں نے کسی تو سونا تو دس نہ پھر ہم دعا کی طرف جائیں. حقوق العباد کا اور قطع تعلق رشتہ داروں کو توڑنے والے ہوں تو بھائی کیڑی رشتہ داری وہ دن ابا مر گیا دا کے وہ گئے اما مر گئی تو نال کے گئے. ساڈے پنڈ چ نالا تو بہت اچھا شہر ہے. سر سننا ہوا سر سننا ہوا وہ ایک بات اکثر میں کئی مرتبہ سنا کے مزہ لیتا ہوں. ارے یہ جو تیرا چاچا ہے نا، دایا ہے نا، ماما ہے نا، پھوپھی ہے نا، یہ تیرا جڑا مسیر ہن تیرے میں تو سارے لفظ بھی نہیں ہوتے. چاچے دا پتر تس تے کزن تے آنٹی بس کہڑا ہوندا سی بندے اچھے کیڑا کزن ہے تے کیڑی آنٹی انکل ہس لو یار سمجھ لو. دو ہی بات ہے. یہ مغرب کے بنائے ہوئے وہ لفظ آ گئے قوم سے یہی ایسی کھانا لی. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، لاکھ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. بس یہ ساری دین سے دوری کی باتیں. یہ جو تیری مامی ہے نا، مامی میں پر میں بھی دسنا تے چاچا تے تایا تے پھوپھی تے پھوپھا، ان کی عزت کا حکم خاندان نہیں دیتا، قرآن دیتا ہے. او بھائی اے آدھے چاچے کے نظر جھکانا، مامے دی عزت کرنا، پھوپھی دا حیا کرنا، اپنے چاچے رشتہ داروں کے نال اس نے سلوک کرنا، یہ حکم ہمیں دین دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، آمینہ کا نام دیتا ہے. ایک لمحے کے لیے کم از کم خاندان میں 2 بھائی تو اس وقت شاید آپ کو کٹھری دے لگ جائیں، شاید وہ بھی کس طرح مستقبل. ہاں اولادیں شرارتی ہیں، اولادیں شرارت کا مزاج یہ بناتی ہیں. خبردار اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے چچا کو توڑنا نہیں ہے. باپ اور تایا کو توڑنا نہیں ہے. توڑو گے رب بھی ناراض ہوگا. کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا. اور بھائی یہ تو چاچا تایا کی گل ہے نا، دین نے تو اسمبلی کی بات کی نا. اب میرا تکڑا آپ کو پھر سمجھ آئے گی. عبداللہ بن عمر ہے، پگ بہت اچھی ہے آپ کے سر پہ، امامہ بڑا قیمتی پہنا ہے، سواری بڑی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے. چل کے عبداللہ بن عمر جب گئے سامنے سے بابے نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دائیں ہاتھ سے کہا روک دو منڈیا. عبداللہ رک گئے. جب رکے نا حضرت عبداللہ، تڑپا دے گی بات آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر جب رک گئے، رکن تو بات بابے چھیتی چھیتی دوسرا سوال کر کے آتے ہیں. جانتا بھی ہے میں کون ہوں، جانتا میں کون ہوں، جانتا میں کون ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا بابا میں تجھے نہیں جانتا. یہ تعارف آج معاشرے میں نہیں ہے. یہ تعارف جو آپ سنانے لگا اس بابے نے جواب دیتا نا، کم از کم میرے ساتھ محبت کرنے والے بندے تو ہیں ادھر کافی بیٹھے، وہ تو نہ بولے اور باقی کیسے بابے کیا پتر ہے، میں تیرے ابے کا بیلی ہوں. یہ چاچا نہیں ہے، یہ تایا نہیں ہے، یہ ماما نہیں ہے، یہ پپا نہیں ہے، بس میں تیرے باپ کا دوست ہوں. یہ بے حیا زمانہ تو نہیں تھا. عبداللہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو آئے. باپ کا سجن مل گیا. عبداللہ نے پاک لائی بابے کے سر پہ رکھی. حضرت عبداللہ پاک نے اپنا امامہ بابے کو دیا، اپنی تلوار بابے کو دی، اپنی سواری بابے کو دی. حضرت عبداللہ جب واپس آئے نا تو مدینے میں آ کے ڈاکو پہ گئے، نہ پاک نہ امام، شاید کول گھوڑا بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور پھر آپ دھوے بائیں نہیں بھائی، دائیں بائیں نہیں بھائی، حدیث کا مطلب زیادہ یہ
کی ہو گیا؟ حضرت سیدنا و مولانا عبداللہ بن عمر دی آنکھاں آنسو آئے، ایک کو جواب دیتا، اس جواب کو سنو تاکہ اج توبہ کرن دی لذت بھی آ جائے اور اس مسجد کی اساسیت کو محسوس کرو۔ عبداللہ پاکا کیا کچھ نہیں ہویا، 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 ستی بھی مخلوق کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا ہے؟ بس میں کو میرے ابے دا سجن مل گیا، بس مجھے میرے باپ کا یہ دین ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز کا دین تو نہیں، نام دین نہیں ہے، ہفتے بعد جمعہ پڑھنا نام دین نہیں ہے، تو کیا دس ہے؟ دین ایک ضابطہ حیات ہے، دین تیرے لیے ہر لمحے کے لیے مددگار ہے۔ فرمائیے میرے باپ کا دوست ہے، بڑی سچی دس ہے۔ حضرت عبداللہ نے اگلا جملہ بولا، او تا پھر بہوا کمال کر دیتا، رودیاں کھانا لگ گیا، میں اس بابے دا حیا نہیں کہتا ہے، پتر پیو دا حیا کر رہے سبحان اللہ۔ 3 بندوں کی آج بخشش نہیں ہوگی بیٹا، رشتہ داری توڑنے والا۔ دوسرا فرمایا زانی بے حیا، زانی بندے کی بخشش۔ تیسرا ظالم، آؤ بھائی پلٹ کے آئے دین کی طرف، دین کی طرف، دین کی طرف۔ او ایک مولانا دا تقریر ایک میں جملہ سنایا ہونا، پر میں 1000 باری محسوس کردا روز۔ انہوں نے کہا سن دین تے قدر نہ نہیں، ساڈا دین تے لگیا دلا میں۔ علماء کی ذمہ داری ہر اعتبار سے اس قوم سے زیادہ ہے، کم از کم میں اتنے تو بیٹھا بھائی، وجہ دین ہے، وجہ حد پیسہ سارا کچھ دنیا کی ہر نعمت کیوں مل رہی ہے؟ وجہ دین ہے۔ بس جب قومیں دین سے دور ہوں گی تباہی بربادی نصیب کرے گا۔ آؤ پھر آج توبہ کی رات رونے کا منہ بنا لے کم از کم، اگے سامنے رکھتے کوئی نہیں رکھنا بھی اللہ مالا میں بڑیاں پڑیاں نہ، وہ ایک ہی بات ہے جو سامنے رکھی ہے، یا اللہ اسی تیرے سجن دے کچھ لگتے ہیں۔ حضور کے تو امتی ہے نا، اس کے علاوہ کون ساز رہے؟ نہ کوئی ایسی نمازیں ہیں، نہ کوئی عمل ہے۔ ان دعاؤں کا واسطہ جو غاروں میں حضور ہمارے لیے کرتے ہیں، ان دعاؤں کا واسطہ جو تڑپ تڑپ کے امت کے لیے کرتے رہے، ان ناسوں کا واسطہ جو حضور کی امت کے لیے نکلے۔ بس ایک شہر بھائی کو میں بھی رکھ لاں گا رکھتے سامنے، تجھے بھی رکھ لیا جائے۔ لوٹ گئی اس وقت قوم، او جا زندگی مدینے سے جو کہ جہاز، میں تو 4 دن پہلے آیا، او جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، سارے پڑھو دعائیں، جا زندگی جیو، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، شاید حضور خفا ہے، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے نازا لٹ گیا، کشمیر لٹ گیا، حماس لٹ گیا،
زلزلہ حسین سے کچھ کربلا گلا شاید حضور غم سے خفا ہے ملا گلا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوے آقا بنا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے ملا اللہ کو نے سال مدینے لے گئے سارے پڑھو جہاں سے زندگی جیو جہاں سے زندگی مدینے سے شاباش جہاں سے زندگی سلام پڑھیا جائے گا استاد صاحب سلام پڑھ کے اس تو بعد پھر ہمیں دعا فرمائے سن پھر انشاءاللہ حضور کی سنت ہے قبرستان جانا آپ ضرور جائیے گا اللہ سبحان